کہ مولانا ابن قیم کا صاحب کا نام لیتے وقت ایسا پتہ چلا تھا کہ وہ بھی ان کی جماعت کے آدمی ہیں، وہ ان کی جماعت کے آدمی نہیں ہے۔ جس نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کا انکار کیا یہ اس کا شاگرد ہے ابن قیم۔ امام ابن حجر مکی نے فتح حدیث میں لکھا دال مضل اضلہ اللہ علی علم، یہ گمراہ بھی ہے، گمراہ کن بھی ہے، اور اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، مخالف دھڑے کی شہادت ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ اس نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے واقعی لکھا ہے۔ اور درود شریف پر بہت اس کے علاوہ بے شمار اس نے مسائل لکھے ہیں کہ درود شریف کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ یہ جو احادیث پیش کی ہیں یہ اس کی کتاب کے اندر، وہ کتاب اس کا نام جلاء الافہام یہاں میرے پاس موجود ہے، اور منذری امام منذری کی بھی موجود ہے۔ تو اس میں الفاظ کو تقدیم تاخیر ہے لیکن وہ کھپ جاتی ہے اس لیے کہ مدعا ادا ہو گیا۔ تو اس میں ایک ترجمہ وہ ہے جو رشیدیہ نے کیا ہے، جو فن مناظرہ کی کتاب ہے، وہ بھی یادگاری ترجمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد کا کیا معنی کیا انہوں نے؟ یہ مناظرہ مولوی صاحب آپ ویسے کرتے ہیں نا، اس علم کا نام ہے فن مناظرہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہم صلی علی کے کیا معنی ہے، وہ کتاب کے طور پر وہ مولوی قیم صاحب کے وزن سے زیادہ وزن کی کتاب ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب ان کی اپنی جماعت ہی مانتی ہے نا، رشیدیہ کو سارے ہی مانتے ہیں۔ تو قاضی رشید الدین کی وہ کتاب ہے فن مناظرہ کی، اس کے اندر لکھیں یرفع درجات ہی بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ فِي الدُّنْيَا وَبِتَشْوِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ معنی ہے اس کے، الفاظ یاد رہیں گے؟ یرفع درجاتہ برفع ذکرہ فی الدنیا وبتشویعہ فی امتہ یوم القیامہ۔ مولا کریم سرکار کے درجے بلند کر، جو آدمی نماز میں پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خواہ سنی ہے، خواہ وہابی ہے، خواہ شیعہ ہے، کیا کہتا ہے؟ مولا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی دھوم مچا دے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے مقدمے میں اس پر بحث چھیڑی ہے کہ اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اکثر و بیشتر علاقائی ہیں، کسی خاص تاریخ کے پیریڈ سے متعلق ہیں، کسی خاص زبان، کسی خاص پیغمبر، کسی خاص شریعت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ایک نکاح ایسا ادارہ ہے جو عالمی ہے، جو خدا کا بھی منکر ہے، بیگم کا ان میں منکر کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی تماشے کی بات ہے نا، یہ بات کسا نے بھی آخر لگا، بوٹی نے آخر لگنا، ماڑے ایک رشتہ دار ان سے آنے جرا شہنشاہ تو ساری دیہی گل بانا کوئی پلہ نہیں پڑی، شاید تھوڑی پاوی آخری مارے کیسا دماغ ہے، اللہ نہیں چاہ رہی کیا گل۔ ادارہ نکاح عالمی ہے، کہ سرکار دو عالم اسلام کے عالمگیر ہونے کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نکاح جو کسی نبی اور کسی شریعت میں ہوا ہے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہوا ہے۔ یہ ہاں البنایا فی شرح ہدایہ، علامہ بدر الدین عینی نے ہدایہ شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے، مقدمہ کتاب النکاح کے اندر۔ یادگاری بات ہے، درسیات میں یہ کمال ہوتا ہے، بات جو ہوتی ہے ٹھوس ہوتی ہے، یہ اگلی پچھلی کتابیں جو ہیں نا ایسے گلچھرے ہوتی ہیں، ان کے ضمانت سچائی کی کچھ نہیں ہوتی، لیکن یہ درسیات ہے نا اس کے اندر یہ بحث ہے، جو سلیبک بکس ہے نا، کہ جی پہلا نکاح کس کا ہوا، کہ پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا ہوا، کہ اس کا مہر کیا مقرر ہوا،
خطبہ نکاح کیا پڑھا گیا؟ کہا خطبہ نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کا نام اسی طرح لیا گیا جیسے آپ کے نکاحوں میں لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے امتی ہیں، اس لیے ان کا نکاح بھی اسی شریعت کے مطابق۔ مہر کیا مقرر ہوا؟ کہا میرے یار پر درود پڑھ، یہ مہر ہے۔ یہ کیوں؟ جس وقت کسی کو اسمبلی کا ممبر بناتے ہیں کہتے اس کو مور لگا کے آؤ، تصدیق کروا کے لاؤ۔ چلو اسمبلی کا نہیں، علاقے کا چیئرمین ہے، ناظم ہے، تو سارے نہیں باڑیاں لکھائی گی نا بیار، بڑے ظلم مچا ہے جس سے کوئی ناظم آنا جناب۔ ناظم کیا خیر صحیح تقریب کار ہے، ضلع کس نے ماڑا بچوں اتنا حصہ کر جی دستخط کری جائیں۔ رب نے چاہا کہ کائنات کا کوئی عالمی ادارہ ہو، میرے یار کے نام کی سٹیمپ نہ لگے تو وہ منظور ہی نہ ہو۔ آدم تیرے لیے بیوی حلال کرتے پر میرے پہلے میرے یار کا ذکر پیار سے کر، ادب سے کر۔ کیا ہوگا اس کا معنی؟ اس کا معنی دعا مانگ کہ اے مولا کریم میرے محبوب کا نام بلند کر، درجات بلند کر، دنیا میں اس طرح بلند کر کہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ مزہ تھا بڑھنا جنج گھر بیٹھی تو بہتی اگے سیاسی دوریاں پر گئی یار 11ویں اور بندہ آیا ہوا ہے تو مجلس ہی موجود نہ ہوا ہے۔ سنیے نا گل کہ جنج کرتا ہے اگلی کرنا نہ پانا، سمجھ آ گئی نا بات؟ آدم تو میرے یار پر درود پڑھ، جس کا معنی یہ ہو کہ میرے یار کے میرے محبوب کے ذکر کے اتنا بلند کر دے کہ دھوم مچ جائے۔ یرفع درجات ہی بِإِعْلَاءِ ذکر ہی فی الدنیا، اس کے ذکر کو اونچا کر کے، اور جس کے ذکر کے اونچا ہونے کی 5 وقتوں میں دعا مانگتا ہے اس ذکر کو روکتا کیوں ہے؟ ادھر نمازوں میں دعا مانگتا ہے ذکر کو اونچا کر، ادھر روکتا کہ جی یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ جی میری جان جاتی ہے۔ اس گلچو کی آخر کرو زان نہ آخیا کرے، کیاں زان نہ آخیا کرے، خزانہ ننگیاں گلاں بانا۔ لوگ اذان کو بھی روکنے کا پروگرام کسی بہانے بنا لیتے۔ سرکار تو عالم علیہ السلام کے نام کو روکنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ نماز میں کہتا ہے مولا کریم دنیا میں اس کا ذکر اونچا کر۔ اذان ہو رہی ہے، یہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، دوسرے ملک میں صبح کی اذان ہو رہی ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے، دوسری جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، ایک جگہ عشاء کی ہو رہی ہے، دوسری جگہ صبح کی ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی وقت آ سکتا ہی نہیں کہ وقت تو ہو پر مدینے والے کا نام گونج نہ رہا ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم تھا، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ تو نے درود شریف پڑھ کے خود یہ دعا مانگی ہوئی، اب جاتا کدھر ہے؟ اب تو یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ جی دنیا میں تو اس طرح کر، ہر جگہ اس کا ذکر بلند کر، اذان ہو تو ان کا ذکر، اقامت ہو تو ان کا ذکر، نکاح ہو تو خطبہ نکاح میں تو ان کا ذکر، عید کا خطبہ ہو تو ان کا ذکر، جمعے کا خطبہ ہو تو ان کا ذکر، ختم خواجہ خان پڑھا جائے تو ان کا ذکر، چشتی کے پاس ہو تو ان کا ذکر، قادری کے پاس ہو تو ان کا ذکر، نقشبندی کے پاس ختم ہو تو اس کا ذکر، اور سور وردی کے پاس ذکر ہو تو ان کا ذکر ہے، اور کوئی نکاح کے علاوہ منگنی کرنے لگے تو ان کا ذکر ہے۔ جی کوئی بھی کام نیکی کا کرو تو مدینے والے کا ذکر تو آئے گا۔ یہ دعا اس نے پہلے مانگی ہوئی ہے، مولا کریم ان کے ذکر کو بلند کر، دنیا میں ان کے ذکر کو بلند کر کے ان کے درجات کو بلند کر۔ معلوم ہوا ذکر کی بلندی کے ساتھ مرتبے کی بلندی کا تعلق ہے، اس لیے اعلی علم نے یہ ترجمہ کیا۔ اور قیامت میں امت کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کر کے قیامت میں ان کے جھنڈے بلند کر دے۔
غیر شفاعت جو قیامت میں آ جائیں نبی تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں میں. شور مچ جائے گا، وہ آگے، وہ آگے، وہ جن کا انتظار ہے وہ آگے. قیامت میں بہر شفاعت جو آ جائیں نبی تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں میں. درود کے یہ معنی بھی موجود ہے، مولانا جو ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو یہ عزت بخشی ہے، اور کسی نبی یا کسی رسول کا 5 وقتوں میں پابندی کے ساتھ کوئی ذکر نہیں آیا. سرکار کے وسیلے سے آیا، ابراہیم علیہ السلام کا آیا. وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے دعا مانگی، مولا کریم بنانا میرا کام تھا، بسانا تیرے حبیب کا کام ہے، اس کو بھیج دے. یعنی سرکار کے میلاد کی دعا مانگی. رب نے کہا تو کیا یاد رکھے گا؟ آگ میں چھلانگ لگانے سے وہ بات نہیں بنی جو میرے یاد کا پلیٹ فارم بنا کے میرے محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے. معلوم ہوا نمرود کی آگ میں چھلانگ لگانے کے مقابلے میں بھی میلاد مصطفیٰ کی قیمت زیادہ بنتی ہے. اب میرا خیال ہے ایک بات بڑی ضروری، مظہر شاہ گیلانی نے یہ بات عورتوں کے پردے کے بارے میں کہی ہے، بالکل برحق ہے، لیکن وہ نفلی نمازوں کے بارے میں ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی عبادت اس سے افضل نہیں ہے جو اپنے گھر میں پڑھے. وہ نفلی نماز کے بارے میں ہے، غیر فرض نماز کے بارے میں ہے. فرض نماز اس کی مسجد میں افضل ہے. جو خواتین ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں عید کی نماز، بخاری کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عید کے موقع پر خواتین آتی، سرکار ان کے لیے الگ باز کا بندوبست کرتے. بعض کے متأخرین نے ان کو کہا کہ موجب شر و فساد ہے، اس لیے ان کو نہیں آنا چاہیے. اچھا اگر کل کوئی ڈھول مار کے نماز پڑھنے لگ جائے، ڈھول بند کریں گے کہ نماز بند کریں گے؟ ڈھول بند کریں گے نا. اگر بے حیائی کا کوئی دروازہ انہوں نے کھول لیا تو بے حیائی کا دروازہ بند کرو. اگر ٹی وی لگا ہوا گھر میں ساری بے حیائی ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ننگے بھر پوری پورنوگرافی جو ہے وہ اخبارات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تمام بے حیائی کی جتنی ساری پکچرز ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ایک مسجد ہے جس میں 8 دن کے بعد دروازہ کھلے، اس کو بھی بند کر دیا جائے تو بات بالکل وہی بن جائے گی. وہ شادی مرحوم گراؤں لنگے نہ تو کیا بھی فرش لگا بٹیا نا کتے دوڑی تو لڑنے تھی آئے نا انہیں بٹا چاہیے تو مارنا چاہیا تو کیا بٹے نہیں فرش لگا پکا اور یہ اوپرا گرا وہ کتے کھلے تو بٹے بدے. صاف ہے گپاں کیا بایا والا ہوں جی گل کی کیا بھائی ایک ایسا مقصد ایسا کی تھی اچھے ساتھ گپاں مار رہی ہے اس کی یہ نہیں پتا کہ آداب محفل کیا ہے نا یہ عبرت کے لیے کی ہے. یعنی جو ہدایت کا ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، گمراہی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کسی جگہ عورت کو شاپنگ سینٹر میں جانے کی ممانعت نہیں ہے، تھیٹر میں جانے کی ممانعت نہیں ہے، سینما میں جانے کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی سوشل کام ہیں ان میں جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. جس میں بے حیائی ہے اس کو روکو. اگر ہدایت کی کوئی جگہ ہے پردے کا بندوبست کرو. پر بے پردگی کسی بھی عذر سے درست نہیں ہے. عدالت میں بھی حاکم کو اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ بوگس کارروائی نہ ہو، کوئی اور آدمی کوئی اور عورت اپنا نام بتلا کے تو وہ کوئی کام ایسا نہ کر جائے جو کسی دوسرے کے لیے کرے اور پھر واقعہ یہ عورت وہ نہ ہو. اس فیبریکیشن سے بچنے کے لیے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن کا مکمل اس کو پاس بندوبست ہے تو پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہے. پردہ دین کی ضروریات میں سے ہے. جس کسی نے پردے کا اہتمام کیا ہے اس نے بڑی غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے. جن لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے بڑے غیرت والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے اس کے بارے میں گھٹیا رائے ظاہر کی ہے قیامت کی گرمی گزری نہیں آئے گی. پھر اس جگہ یہ بات کھل جائے گی یہ کتنی بڑی بے غیرتی کا کام کیا جب لادینوں اور کافروں کے ساتھ اس نے اپنی سوچوں کی حمایت شامل کر کے کفریات کو اس نے ہوا دی ہے. یہ مومن کا کام نہیں ہے. آج تک جنہوں نے پردے کیے تھے انہوں نے کیسے بندے پیدا کیے، جنہوں نے پردے اتارے انہوں نے کیسے بندے پیدا کیے. پردے لانی ہونا پہ نہیں دوڑنی سے وہ جی مالا پتر کار چھوڑی چلا گیا لانا پردہ اور پردے والی ہوئے تو خدا تو عزت رکھے انہیں کہ پتہ ہے اسا نہیں ماں بھی اس نے نالے نہیں ہے
جس اساں وارا پھرنے بھی نساں نال وارا پھرنے لیے ایک مائی جناب آپ دی رات تھوڑی پھرنی تر 4 بجے تھوڑی مڑی کر رہی اسی جاکتاں نے مطلب وہ جی جاکتاں مالے کی کوئی تویز کری دو جی اے بڑی کر اچھا کرو جاکتاں کو پوچھا انہوں نے کہا امی کی پہلے منع کرو جی نہ گچا کرا سو نہ کیسا سمجھ آئیے بات پردہ بڑی اعلیٰ شے ہے خاتون جنت کا نام لیا نا خاتون جنت نے جو بچے پیدا کیے اس کے جوڑ کے بچے پھر کسی نے پیدا کیے نتیجہ بتا نیپولین نے کہا تھا give me good mothers I shall give you good soldiers تم مجھے اچھی مائیں مہیا کر کے دو میں اچھے سپاہی تمہیں مہیا کر کے دوں گا یعنی میدان کربلا میں نوکے نیزہ کے ممبر پر بیٹھ کے اس کو محبت کے خطبے دینا یہ حسین کا کردار نہیں ہے یہ خاتون جنت کا کردار علامہ اقبال مرحوم جو دور حاضر کا بڑا دانشور آدمی مانا گیا ہے اور تاریخ نہیں بتلاتی کہ اس کے بعد بھی علامہ اقبال مرحوم جیسا دانشور کوئی پیدا ہوا ہے میری اطلاع میں نہیں ہے اگر آپ کی اطلاع میں ہو تو ہو علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں بحال ہے دخترک ای دل بریہا مسلمان رانا زیبد کافریہا کہتے ہیں یہ زینت بازار بننا یہ سرخی پاؤڈر کلر کریم لیپا پوتا کر کرا کے سڑکوں کے دونوں ساحلوں پر اپنی جھلکیاں دکھانا یہ کافرانہ ادائیں ہیں تو نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی ہے اپنے آپ کو اس سے باز کر کہتے اگر پندیز درویش پذیری ہزاروں مذہب میرد تو نہ میری اگر اس بڑھے درویش کی تو بات مان جائے گی ہزاروں امتوں کو اس گنبد ریل و فری کے نیچے زوال ہوگا مگر یہ زوال تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا کیا طریقہ ہے کہ بطول باشو پنہاں شو عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری تو ایک مرتبہ خاتون جنت والی چادر کہیں مانگ کے ہی اوڑھ لے ایک مرتبہ تو بطول کی نکال بن کے دکھا اگر تیری گود میں حسین نہ دکھاؤں تو مجھے بھی اقبال نہ کہیں زِ شام مابرو آور سہر را بقرآن باز خان اہل نظر را اے ملت اسلامیہ کی روشن ضمیر بیٹی غیرت سے کام لے اور قوم کے سر کو بلند کر اس ہماری ذلت و رسوائی کی شب دیجور کو تو عزت و کمال کے نصف النہار سے بدل سکتی ہے کیا طریقہ ہے بقرآن باز خان اہل نظر را تو آل نظر کو قرآن مجید کی دعوت دے مسلمان سمجھتے ہیں یہ کیا طرفہ تماشا کہ میں عورت ہو کر مجھے کہتے ہیں کہ تو قرآن کی دعوت دے علامہ مرحوم نے ایک تاریخی چپت رسید کر کے چونکا کے رکھ دیا علامہ اقبال مرحوم کہتے تو بھی دانی کہ سوزے کرتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را تو جانتی ہے کہ تیرے گداز کرد نے فاروق اعظم جیسا زبردست آدمی جو دنیا کفر کا سردار اور سرغنا تھا ایک شپت رسید کی اس کو کافروں کی صفوں سے توڑ کے بارگاہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک سروے آزاد بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کو ایسا ذوق بخشا کہ جب وہ بولتا ہے تو رب بولتا ہے رب کا ترجمان بن گیا یہ فتوحات یہ تیری تاریخی یادگار ہے اے ملت اسلامیہ کی بیٹی اپنی عظمت کے پرچم کو سنبھال ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ کو اپنے کردار سے دورہ کر کے دکھا نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی اب آپ کے ساتھ تشریف آتے ہیں مولانا محمد امین صاحب مدنی اس پچھلے عرصے میں کافی بیمار رہے ہیں دوسری مجلسوں میں جاتے آتے رہے ہیں ایک جنا صاحب کی بوٹی اسی گئی سی اس کی جرگا کس نے کھڑنا پیا نا
کوئی چنگے مٹھے ٹھلے جے زمیندار تھکی رہے پویں راجی ہوئے پویں چودھری ہوئی یا جی کچھ بھی ہوئی پویں شاہ جی ہوئی چنگے زمیندار سے انہوں نے کہا ہڑے جولت ماری بوٹھی سی پانی دیو انہیں کہا یرا میں ماری شلوار پھٹی ہوئی تو میں رضیا کیا کہا اس سیڑھی دے اس نے کہا بادشاہ شلوار ماری لائی کرو لیکن میں انہوں مجبوری ہے بوٹھی گئی بچے نکے نکے تو مہربانی کرو چل یرا شلوار اپنی لوائی ٹوئی گئی رستے گئے یہ چودھری اور بڑے زبردست ہے انہوں نے 50 مربع زمین انہوں نے 200 ٹریکٹر انہوں نے اتنے ٹرک ہے اتنے دھان دے اتنی جوڑیاں ہی ہیں فلانا اتنا ٹماک تے تمبی ماری لگی وہ جناب چودھری جی لگا لے بڑے ناراض نہ ہو انہوں نے پٹھیا یہ تو تمبی رکھی ذکر کیتا پہ یہ کیا آخر ماڑی ہے اس آخر جی میں بھولی ہوں آ گیا اگر پھر نواں تار لگے جی چودھری اتنے ٹرک اتنے ریت بجری والے ٹونے والے اتنے ٹریکٹر اتنی ٹرالیاں اتنے دان دے اتنے مربے یہ تمبی انہوں نے اپنی ہے اچھا وہ پاگلا تمبی نہ ذکر کیا کرنا کہ نہ کرنا اگے جو پھر گیا جی پھر تارے کے ساتھ کرائی داخلہ یہ تمبی نہ کوئی ذکر ہی نہیں مولانا محمد امین صاحب مدنی بیمار سن تشریف نہیں لائے تو دنیا مجلس نہ جانے رہے انہوں تشریف لانے تو 7 منٹ چپڑوں پر پیش کر